کہ وہ اللہ کا دیدار جو بالکل ہی ہائر سٹیٹس کے جنتی ہوں گے اعمال کے لحاظ سے، وہاں تو سٹیٹس تقوی اور اعمال ہے نا، یہاں کی کہانیاں سٹیٹس کی تو یہیں رہ جائیں گی نا۔ اللہ وہاں کا سٹیٹس بلند کرے، عزتیں عطا کرے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، میرا آپ سے اگلا سوال یہ کہ کیا دنیا کی تاریخ میں اللہ کا دیدار کسی ہستی کو نصیب ہوا ہے؟ آپ نے سوال بڑا انوکھا سا اور اچانک رکھا اور اتنی بلند بات آپ نے کی ہے۔ تو یہ سورہ اعراف یہ ہم سلسلہ چل رہا ہے اور آیت ہے 142 اور 143۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين۔ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 30 شب و روز کے لیے کوہ سینا پر طلب کیا اور بعد میں 10 دن کا اور اضافہ کر دیا۔ اس طرح اس کے رب کی مقرر کردہ مدت پورے 40 دن ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلتے ہوئے اپنے بھائی سے کہا، یعنی حضرت ہارون علیہ السلام سے، میرے پیچھے تو میری قوم میں میری جانشینی کرنا اور ٹھیک ٹھیک کام کرتے رہنا اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کے طریقوں پر نہیں چلنا۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين۔ جب وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر پہنچے، یعنی کوہ طور پر پہنچے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے التجا کی کہ اے میرے رب مجھے یارائے نظر دے دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ اللہ نے فرمایا تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، ہاں ذرا سامنے پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہ جائے تو البتہ تو مجھے دیکھ سکے گا۔ چنانچہ اس کے رب نے جب پہاڑ پر تجلی کی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام غش کھا کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو بولے پاک ہے تیری ذات، میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں، میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کیا اس بارے میں، اس آیت کے بارے میں فرماتے کہ فرعون سے نجات پانے اور سمندر عبور کر لینے کے بعد کچھ واقعات اس جگہ بیان نہیں ہوئے، جیسے قرآن کا جو اسلوب ہے کہ پھر کبھی کوئی ایکلپس دکھا دیتے ہیں، کبھی کوئی ٹریلر دکھا دیتے ہیں، تو اس کے بعد کہیں کوئی بات سمجھانی مقصود ہوتی ہے اور کہیں اور سبق دینا ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہمیں نظر آتا ہے قرآن کا طریقہ کار۔ لیکن یہاں پہ جو 2 واقعات بیان فرمائے جو صحرائے سینا میں پیش آئے اور جہاں بنی اسرائیل کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے 40 سال مقید کر دیا گیا، اس کا واقعہ سورہ مائدہ میں بھی گزرا ہے۔ اس دوران انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ آپ اپنے وعدے کے مطابق ہمیں کوئی آسمانی کتاب لا کر دیں جس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے قوانین، رولز جو ہیں وہ درج ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی
کہ کوہ طور پر آ کر 30 رات اعتکاف کریں. پھر جیسے کہ آیت میں بھی کہا گیا پھر 40 دن کر دی گئی یہ مدت. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیدار الہی تو نہیں عطا فرمایا لیکن ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا. کلیم اللہ کا لقب ہے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. اور اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی. تورات عطا فرمائی جو تختیوں پر لکھی ہوئی تھی اور ہم انگریزی میں کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس جو اللہ کی طرف سے آئی تھی. اور احادیث صحیحہ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ جنتیوں کو دیدار الہی نصیب ہوگا اور وہ اس طرح نصیب ہوگا جیسے کہ دنیا میں انسان 14ویں کے چاند کو واضح طور پر آسمان پر چمکتا ہوا دیکھتا ہے. اور جنتی کہیں گے کہ یہ جنت کی بہترین نعمت ہے, بیسٹ نعمت ہے جو میں اللہ کی طرف سے عطا کی گئی ہے کہ وہ اللہ کا دیدار جو بالکل ہی ہائر سٹیٹس کے جنتی ہوں گے اعمال کے لحاظ سے. وہاں تو سٹیٹس تقوی اور اعمال ہے نا, یہاں کی کہانیاں سٹیٹس کی تو یہیں رہ جائیں گی نا. اللہ وہاں کا سٹیٹس بلند کرے, عزتیں عطا کرے. تو وہ 2 دفعہ حدیثوں میں کہا گیا ہے وہ ایسے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کو جیسے میں تم آسمان پر جو ہے نا وہ چاند کو دیکھتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مظاہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرا دیا کہ دنیا میں انسانوں کو تو کجا پہاڑوں کو بھی یہ طاقت نہیں دی گئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو, اللہ تعالیٰ کے دیدار کو برداشت کر سکے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا محمد تمہارے ایک انصاری صحابی نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلا کر پوچھا تم نے اس کے منہ پر کیوں تماچا مارا اور سارے لوگوں میں سے اس کو چن لیا. میں نے کہا کیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے؟ مجھے غصہ آیا تو میں نے ایک تماچا لگا دیا. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھو مجھے دوسرے پیغمبروں پر فضیلت نہ دو. قیامت کے دن سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے, میں سب سے پہلے ہوش میں آؤں گا تو دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے پہلے عرش کا پایا تھامے کھڑے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں جانتا کہ انہیں مجھ سے پہلے ہوش آ جائے گا یا وہ بے ہوشی نہ ہوں گے کیونکہ وہ کوہ طور پر بے ہوش ہو چکے تھے. بخاری کی کتاب و تفسیر ہے, اس میں سے یہ حدیث لی گئی ہے. شب معراج کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیدار الہی نصیب ہوا تھا. ضعیف اور موضوع احادیث ہے, اس کے ذریعے سے اس معاملے کو بہت زیادہ الیبریٹ کر کے اور بات کو کہیں سے کہیں پہنچایا گیا. تو یہ ایسی بات نہیں.